اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے خاص بندہ پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا ایک اندازہ یعنی پیمانہ مقرر کیا ہے۔ اور ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے خدا بنائے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نقصان یا نفع کے مالک و مختار نہیں ہیں، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے جسے اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ بات کہہ کر خود یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوائی ہیں اور وہ صبح و شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یعنی اس سے لکھوائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس خدا نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جسے یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ آپ کے متعلق کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، سو اب وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ خدا جو اگر چاہے تو آپ کو اس کفار کی بیان کردہ چیزوں سے بہتر دے دے، یعنی ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آپ کے لیے عالی شان محل بنوا دے۔ بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ آگ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر آتش دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ وہاں اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آپ ان سے کہیے کہ آیا یہ آتش دوزخ اچھی ہے یا وہ دائمی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے اور آخری ٹھکانہ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک وعدہ جو آپ کے رب کے ذمہ ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور جس دن اللہ ان لوگوں کو اور ان کے ان معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے رہے ہیں اکٹھا کرے گا، تو اللہ ان معبودوں سے پوچھے گا کہ آیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سیدھے راستہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مولا بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوب آسودگی اور آسائش عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد بھلا دی اور اس طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ اے کافرو، اس طرح وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جھٹلا دیں گے جو تم کرتے ہو، پھر نہ تو تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ ہی اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا پروردگار بڑا دیکھنے والا ہے۔